مسکرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو یہ بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تلاوت کلام پاک آئیے سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم. بے شک اللہ سنتا جانتا ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت یعنی ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے. لهم مغفرة وأجر عظيم. ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم
وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں. بہت معاملوں میں اگر یہ تمہاری خوشی کریں تو تم ضرور مشقت میں پڑو، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی. أولئك هم الراشدون. ایسے ہی لوگ راہ پر ہیں. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہمارے دلوں کے اندر بھی ایمان کو مضبوطی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے. کربلا کا پیغام کیا ہے، اس پر انشاءاللہ الکریم آج ہم بات کریں گے. آئیے بھی آپ کو کلام سناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، حسین ہمارے ہیں، مولا حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں، مولا حسین ہمارے ہیں. فضل رب پاک سے ہم ہیں غلامان حسین، سایہ افغن ہم پہ ہر لمحہ ہے فیضان حسین. دی کی خاطر سے کٹا دوں گا، جھکاؤں گا نہیں، دی کی خاطر سے کٹا دوں گا، جھکاؤں گا نہیں. کربلا کی سرزمین پر تھا یہ اعلان حسین، کربلا کی سرزمین پر تھا یہ اعلان حسین. حسین ہمارے ہیں، مولا حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں، مولا حسین ہمارے ہیں. جان و دل سے پھر ہوئی حوران خلد پر نثار، جان و دل سے پھر ہوئی حوران خلد پر نثار. عین موقع پر جو پکڑا حر نے دامان حسین، عین موقع پر جو پکڑا حر نے دامان حسین. حسین ہمارے ہیں، مولا حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں، مولا حسین ہمارے ہیں. اللہ اللہ یاد اس کو آ گئے پیارے نبی، اللہ اللہ یاد اس کو آ گئے پیارے نبی. جس کسی نے بھی ہے دیکھا روئے تابان حسین، جس کسی نے بھی ہے دیکھا روئے تابان حسین. حسین ہمارے ہیں، مولا حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں، مولا حسین ہمارے ہیں. شمع گل کر دی ہے میں نے، جس کو جانا ہے وہ جائے. شمع گل کر دی ہے میں نے، جس کو جانا ہے وہ جائے. تھا یہ 10ویں رات کو خیمے میں اعلان حسین، تھا یہ 10ویں رات کو خیمے میں اعلان
حسین حسین ہمارے ہیں مولا حسین ہمارے ہیں حسین ہمارے ہیں مولا حسین ہمارے ہیں کربلا کی سرزمین سے آ رہی ہے یہ صدا کربلا کی سرزمین سے آ رہی ہے یہ صدا گردن اسلام پر ارفق ہے احسان حسین گردن اسلام پر ارفق ہے احسان حسین حسین ہمارے ہیں مولا حسین ہمارے ہیں حسین ہمارے ہیں مولا حسین ہمارے ہیں فضل رب پاک سے ہم ہیں غلامان حسین سایہ افغن ہم پہ ہر لمحہ ہے فیضان حسین اللہ تبارک و تعالی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم کربلا سے جو سیکھنے کی باتیں ہیں اس پر بھی ہم انشاءاللہ الکریم بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو درس کربلا ہے اور بڑی ڈومینیٹڈ بات ہے اور وہ یہ ہے کہ پانی کا جو بھی مسئلہ رہا، کھانے کے حوالے سے جو بھی آزمائش کا سامنا رہا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اور آپ کے رفقا نے کہیں پر شکوہ نہیں کیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو رہا ہے، یا اللہ یہ کیسے ہوگا، یا اللہ اب کیا ہوگا، یا اللہ تو یہ یوں کر رہا ہے، معاذ اللہ۔ اس طرح کی کوئی بات آپ کو کسی بھی اہل بیت اطہار کے فرد کی زبان سے یہ بات سننے کو نہیں ملے گی۔ اور ہم اگر اپنے آپ پر غور کریں تو ہماری بات ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا سختی آئی ہوئی ہے، کیا ہو گیا ہے جس کی یہ ہمیں جو ہے وہ سزا مل رہی ہے۔ کیا کہیں گے سر؟ بنیادی بات ہے اور یہ زندگی کا ایک اہم اصول بھی ہے کہ جب کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، مشکل آ جائے، ہاتھ تنگ ہو جائے، یا بچوں پر کوئی مسئلہ ہو جائے، یا خاندان کے اندر کوئی ایسا جو ہے وہ سلسلہ ہو جائے، تو ہمیں جو دین اسلام تعلیم دیتا ہے کہ اس میں صبر کیا جائے، اور صبر کریں گے تو اجر ملے گا۔ اسی طرح فوتگی بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات بہت ہی قریبی عزیز فوت ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ گھڑیاں جو ہے انسان کی زندگی میں جو ہے جب آتی ہیں تو پھر برداشت کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، جس سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اور اس سے جدائی ہو جائے گی تو اب اتنا ہی زیادہ دکھ اور تکلیف پہنچے گی۔ اب یہ اس لمحے کے اندر آدمی کو اپنے آپ کو سنبھالنے کی حاجت ہے، کیونکہ اگر اس میں اپنے آپ کو نہ سنبھالا جائے تو پھر جو ہے وہ پریشانی، مصیبت، تکلیف، دکھ اس میں جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جب آدمی پریشان ہو جاتا ہے، ایک تو تکلیف پہنچی ہوئی ہے، وہ تکلیف اتنی جلدی ختم ہونے والی تو یوں نہیں ہے، جدائی ہو گئی ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے تو اب وہ آنے سے رہا، لیکن اب یہ تکلیف ہے، دکھ ہے، اور کافی جو ہے وہ آدمی اس وقت ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اب اس کیفیت کے اندر آدمی پریشان بھی ہو جائے اور جو ہے وہ شکوہ شکایت بھی شروع کر دے تو یہ مصیبت دگنی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آدمی تکلیف پر صبر کرے، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرے، اور جو اللہ پاک کی جانب سے اجر ملنے والا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ پاک کی معیت ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اور یوں دیکھیں کہ ہمارا یوں بھی امتحان ہو رہا ہے کہ یہ اس کو تکلیف ملتی ہے تو کیا یہ صبر بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو کربلا والے جو ہیں ان کی یعنی ایک بہت بڑا سبق، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ واقعہ کربلا سے ہمیں ایک اہم ترین سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے صبر کرنا ہے، اور اس صبر کے اندر بھی جو ہے وہ آخرت کا جو ثواب ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کہ یہ دنیا کی مصیبت تو کچھ عرصہ جب گزرے گا تو اللہ پاک نے نظام بنایا
فرمایا ہے صبر آ ہی جائے گا، لیکن اگر ہم صبر کرنے پر فوراً مصیبت آنے پر فوراً صبر کریں گے تو پھر آخرت کا ثواب ہے اور جو ہے وہ کثیر ثواب ہے. اگر بے صبری کریں گے تو اس ثواب سے محروم رہ جائیں گے، مصیبت بھی کم نہیں ہوگی. اور خدا نخواستہ اگر جو ہے معلومات میں، اسلامی معلومات میں کمی واقع ہوئی تو کوئی ایسا کلمہ بھی زبان سے نکل سکتا ہے کہ جو ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر سکتا ہے. یعنی ایمان کی عظیم دولت، لازوال دولت سے ہم محروم ہو سکتے ہیں. تو جب اتنے بڑے نقصانات، یعنی یہ بھی تو نقصان ہی ہے، آخرت کا ثواب ختم ہو جائے تو اس سے بڑا اور کیا نقصان ہو سکتا ہے. دنیاوی طور پر بھی نقصان اپنی جگہ برقرار بلکہ دگنا ہو گیا، اور آخرت میں جو ملنے والا ثواب تھا وہ بھی ہمیں نہیں ملے گا. تو یہ ڈبل جو ہے ہمیں خسران حاصل ہوا. اللہ عافیت عطا فرمائے. کوئی بھی پرابلم ہو جائے، وہ فوت ہو جائے، بیمار ہو جائے، شدید بیمار ہو جائے، کوئی مالی نقصان ہو جائے، یا آپ جو بھی پرابلم، آپ جس کو جاب ہے یہ ختم ہو گئی ہے، کاروبار ہے یہ ٹھپ ہو گیا ہے، یا کوئی ہمارا بہت جو قریبی ہے وہ دنیا سے چلا گیا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جو بھی صورتحال ہے اس میں شکوہ یہ زبان پر نہیں آنا چاہیے. زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. میروز بھائی بات کہنے کو تو میں بھی کہہ رہا ہوں، اور اگر آپ دیکھیں بعض کر بندہ کہتا ہے یار یہ جب آتی ہے خالد بھائی تم پہ پڑے گی تو پتہ چلے گا. ویسے یہ بات بھی جن پر پڑی ہے نا جی ان کو بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے، اور وہ کیسے صبر و رضا کے پیکر بنے رہے ہیں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. مجھے استاد قبلہ شاہد صاحب کی ہی جو ہے وہ یاد آ رہی ہے، زندہ مثال ہمارے پاس جو موجود ہیں. آپ کا بیٹا دنیا میں آیا اور شدید جو ہے وہ بیمار رہا اور بالآخر اس کا انتقال ہوا. استاد صاحب نے اس کو، آپ غالباً مدنی قافلے میں تھے جب بیمار تھا یہ آپ کا بیٹا؟ ہاں نہیں، وہ بیماری والا تو جدا ہے. اچھا. کہ میں مدنی قافلے میں تھا اور بچہ شدید بیمار ہو گیا، ہاسپٹل میں داخل ہو گیا. صحیح. تو اب جو ہے وہ پریشانی یوں تھی، گھر سے بھی آ رہا تھا کہ فوراً پہنچے. پہلا بچہ تھا نا، تو پہلے بچے پر جو ہے وہ کچھ زیادہ تجربات نہیں ہوتے گھر والوں کو. صحیح. تو پھر جو ہے وہ امیر اہل سنت کا فون آیا اور آپ نے دعا بھی ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ قافلے میں رہیں، انشاءاللہ ماجد جو ہے اس کو شفا مل جائے گی. پھر میں نے گھر والوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ امیر اہل سنت نے دعا دی ہے اور پھر جو ہے صحت کی جو ہے وہ خوشخبری بھی دی ہے. تو پھر گھر والوں کو بھی یوں جو ہے وہ دلاسا ہو گیا اور جی، اور کیئر کرنے والے لوگ تھے بھی، ماموں وغیرہ موجود ہیں، کیئر ہو بھی رہی ہے. یہ بھی ایک معاملہ ہو گیا. وہ جو سر جو آپ کا فوتگی والا یہ تھا، اس دن ایک اہم مشورہ تھا ہمارا. وہ یعنی دن کو یہ فوتگی کا سلسلہ ہوا، دفن کا سلسلہ ہوا عصر کے بعد، اور عشاء کے بعد ایک اہم ترین مشورہ تھا جس میں میری شرکت یوں لازمی تھی کہ اس کام کے اندر جو ہے وہ میرا حصہ تھا. اور پھر جو ہے وہ میں نے پھر کسی کو اطلاع نہیں دی، کیونکہ میں اطلاع دے دیتا تو پھر وہاں ان کی جو والدہ تھی بچے کی وہ ہاسپٹل میں تھی، کیونکہ بچہ جو پیدا ہوا تو یعنی جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد ہی فوت ہو گیا تھا. تو یوں جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہیں اور میں بھی ہاسپٹل میں تھا، اور مشورہ ہمارا پہلے سے طے تھا اور اس میں شرکت میری لازمی تھی کہ میرے بغیر جو ہے وہ مشورہ جو ہے وہ پورا مکمل نہ ہوتا. تو پھر مجھے اب فیصلہ کرنا تھا کہ اب کیا کروں. پھر میں نے گھر والوں سے کہا کہ یہ مشورہ بہت ضروری ہے، تو پھر انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. تو الحمدللہ اس سے جو ہے وہ دکھ کی گھڑی میں بھی جو ہے مشورے میں شرکت کی سعادت مل گئی. سلمان بھائی، آپ جو بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ واقعی میں جس پہ پڑتی ہے بعض اوقات یہ ہمیں اپنے معاشرے میں سننے کو ملتی ہیں باتیں کہ تم پہ پڑے گا تو پھر پتہ چلے گا. دوسرے کو نصیحت کرنا آسان ہے، لیکن پہاڑ پر بھی یہ مصیبت پڑے نا تو ریزہ ریزہ ہو جائے، اس طریقے کے جملے ہوتے ہیں. تو دیکھیے واقعتاً صبر کوئی آسان کام ہے نہیں. میں ابھی دیکھ رہا تھا تو سورہ شورا کی آیت نمبر 43 ہے. رب تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. فرمایا کہ بے شک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یہ ضرور ہمت کا کام ہے. تو قرآن کریم نے صبر کو ایک عظیم کاموں میں شمار کیا ہے،
اور جتنے بھی اہم کام ہوتے ہیں نا، جتنا بڑا کام ہوگا سلمان بھائی، اس کے لیے آپ کو پریکٹس اتنی زیادہ کرنا پڑے گی، اس کی تربیت اتنی زیادہ لینا پڑے گی۔ آپ یوں سمجھیے ہم اپنے محلوں میں، بازاروں میں، روڈز پہ دیکھتے ہیں خالد بھائی کہ نو عمر لڑکے جو ہوتے ہیں، بھلے وہ 18 سال ہی کے لے لیں آپ، جنہیں بائک پہلے سے چلانی نہیں آتی ہے، ہمارے یہاں خیر اب ایسا ہے مشکل کہ 18 سال کی عمر تک پہنچنے تک بائک چلانی نہ ہے، لیکن وہ بائک لے کے نکل پڑتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، کوئی نہ کوئی انہیں پکڑا بھی دیتا ہے، لیکن کیا یہی عمر کے بچوں کو جہاز چلانے کا شوق نہیں ہوتا؟ شوق تو ہوتا ہے، لیکن کیونکہ وہ بڑا کام ہے، ان کی نظر میں بھی بڑا ہے، دوسروں کی نظر میں بھی بڑا ہے، تو وہ بغیر بہت زیادہ پریکٹس کے ان کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا۔ زندگی جو ہے مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ چل رہی ہے، اور اس میں اپ اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں، کبھی فراخی بھی ہوتی ہے، کبھی تنگی بھی ہوتی ہے، اور یہ ہمیں مسلسل سکھا رہی ہوتی ہے۔ لیکن شاید ہم نے سیکھنے کے لیے جو اوسان ہوتے ہیں، سیکھنے کے لیے جو انسان کی کیفیات ہوتی ہیں، ان پہ ہم نے قدغن لگائی ہوئی ہے، بند کیا ہوا ہے انہیں کہ نہیں، ہم نے سیکھنا نہیں ہے۔ اگر آپ امام حسین اور شہداء کربلا کی جو بات ارشاد فرما رہے ہیں، رکن شورا نے بھی ارشاد فرمایا، اور یقیناً شہداء کربلا اور بالخصوص امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین کے کردار کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر صبر و استقامت جو ہے وہ بڑا بنیادی پہلو ہمیں واقعہ کربلا میں ملتا ہے۔ تو ان کی جو صبر کی کیفیت ہے وہ یوں نہیں کہ ایک دن میں آ گئی، ان کی تربیت کن ہاتھوں میں ہوئی ہے ہمیں وہ بھی دیکھنا ہوگا۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو صبر ہے اور اپو درگزر ہے وہ معروف ہے، اور ان جیسا کس کا ہوگا؟ خود فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ دین کے رستے میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثالیں ہیں وہ ساری کائنات کے لیے ہیں، لیکن امام حسین تو ان سے ویسے بھی قریب تھے اور ایسے بھی قریب تھے، نسبی طور پہ بھی قریب تھے، اور اپنے جو فزیکلی ہے وہ بھی قربت حاصل تھی، تو ان کے ذہن میں ساری باتیں تھیں۔ آج ہم طائف کے واقعے کو بطور مثال تو پیش کرتے ہیں، لیکن امام حسین تو اسی عالی شان نانا کے نواسے تھے کہ جن کے اوپر طائف کے بازاروں میں پتھراؤ کیے گئے، جن کی مبارک چپل جو تھی، نالین شریف جو تھی، وہ خون سے بھر گئی۔ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، کہہ رہے ہیں کہ آپ حکم ارشاد فرمائیں تو ہم یہ پہاڑ ملا دیں اور آپ پہ ظلم و ستم کی آندیاں ڈھانے والے کا کچوبن نکل جائے گویا کہ۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے ان کی آنے والی نسلوں سے خیر کی اور ہدایت کی امید ہے، اور پھر کائنات نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امید لگائی تھی وہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پوری ہوئی، اور وہ افراد کے جو دین اسلام کو مٹانے کے در پہ تھے، وہ افراد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، وہ افراد جنہوں نے آپ کو آپ کی نسل ختم ہونے کے طعنے دیے تھے، آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے ان سب باتوں کا جواب ایسے دیا کہ ان کی آنے والی نسلیں، ان کی اولادیں ایمان لے کر آئیں، اور انہیں شرف صحابیت ملا۔ آپ دیکھیے ان کا جو باپ تھا ساری زندگی یہ کہتا رہا کہ گویا کہ وہ دین اسلام کو مٹا کے رکھ دے گا صفحہ ہستی سے، لیکن اللہ رب العزت نے دین اسلام کو بلندی بخشنی تھی، عروج بخشنا تھا، دوام بخشنا تھا، تو ان کی اولادوں کو ایمان بھی نصیب کیا، شرف صحابیت بھی نصیب کیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ ساری مثالیں تھیں، اور آپ کے اپنے گھر کی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے دن سے، یعنی واقعہ کربلا تو ایک وقت میں جا کے وقوع پذیر ہوا نا، اس کی ابتدا تو جب سے ہوتی ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف کو چھوڑتے ہیں، وہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے نا، اپنی پیاری چیز کو قربان کرنا، چھوڑ دینا، یہ صبر مانگتا ہے، یہ بڑا حوصلہ مانگتا ہے۔ تو امام حسین کا صبر تو وہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر آپ مکہ شریف جاتے ہیں، اور پھر یوں سمجھ لیجئے قدم قدم پر وہاں پہ جو ہے وہ امتحان لیے گئے، اور امام حسین اور آپ کے رفقا نے سارے امتحانوں میں بڑے صبر کے ساتھ کامیابیاں حاصل کی۔ آپ جو کہہ رہے ہیں آج کے معاشرے کی اگر ہم بات کریں سلمان بھائی، ہم ایسا لگتا ہے کہ اس حوالے سے تربیت نہیں کر رہے۔ آپ کا سوال اپنی جگہ اور میں جو عرض کر رہا ہوں اپنی جگہ اگر تھوڑا مختلف ہو تو پھر آپ سوال دہرا لیجئے گا، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا لگتا ہے ہم پازیٹیو چیزیں سکھانے کو تیار نہیں ہیں، نہ سیکھنے کو تیار ہے، نہ سکھانے کو تیار ہے۔ ہماری جو نئی جنریشن آ رہی ہے
ہمارے جو آج کے والدین ہیں، بڑے ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کیونکہ آپ اور میں بھی والد ہیں، انہی میں شامل ہیں آج کے والدین، ہم بھی انہی میں شامل ہیں، یعنی ہم بھی بال بچوں والے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہم دوسروں پہ کہہ رہے ہیں اور خود اس سے بری ذمہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہماری بھی اصلاح فرمائے اور ہمیں صحیح امور پہ استقامت عطا فرمائے۔ بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ بچپن سے سکھانے کی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھیں گے تو ایک تعداد آپ کو ملے گی، بڑی تعداد آپ کو ملے گی جنہوں نے جو زندگی گزاری نا سلمان بھائی، وہ نیچرل زندگی گزاری ہے۔ ان کی کبھی خواہش پوری ہو گئی تو کبھی پوری نہیں ہوئی، کبھی بہت اچھا کھانے کو مل گیا تو کبھی کھانے کو نہیں بھی ملا، اس طریقے سے انہوں نے ایک نیچرل وے میں زندگی گزاری۔ لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں تو وہی والدین اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر، جذبہ اچھا ہے نو ڈاؤٹ کہ بچوں کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں بچے احساس محرومی میں نہ جائیں، اور ہر ان کی ڈیمانڈ پوری کی جا رہی ہے، تو پھر بچوں کی کیفیت نہ سننے والی نہیں ہوتی۔ بچوں کی کیفیت، بچے تو نہیں رہتے نا، وہ پھر بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کیفیت میں یہ ہوتا ہے کہ جو ان کا مزاج ہے، ساری کائنات اس رنگ اور ڈھنگ پہ چلنی چاہیے، اور جب اس رنگ ڈھنگ پہ نہیں چلتی تو پھر وہ گھر ہو یا بازار ہو، پھر ان کے رنگ ہم دیکھتے ہیں اور پورا معاشرہ ان رنگوں کو بھگتتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ عادت بنائیں۔ لائٹ چلی گئی، پانی نہیں ہے، کوئی اور پرابلم ہو گیا ہے، کسی نے مس بیہیو کر دیا ہے، تو ہم ادھر اگنورینس بچوں کو سکھائیں کہ نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، ہو گیا معاملہ، آپ رفع دفع کرو، آپ صبر کرو۔ تو یہ رفتہ چیزیں آتی ہیں۔ اور دیکھیں آپ جو بات کر رہے تھے، رکن شورا کی بات کر رہے تھے، میں غور کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کی تربیت کیسی ہے، ماشاءاللہ کیسی میٹھی اور پیاری تربیت ہے۔ آپ دیکھیں دعوت اسلامی ایک ایک معاملے میں تو ہمیں پکڑ کے یہ نہیں کہتی نہیں سلمان مدنی آپ کے ساتھ یہ صورت ہو جائے تو آپ نے کرنا ہے، ایسے ہی دن بھر کے 24 گھنٹے ہیں، اسی طریقے سے ہفتے کے 7 دن ہیں، مہینے کے 365 یا 352 دن شمار کر لیں آپ ہجریہ عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے، اس میں 36 مسائل آتے ہیں۔ تو کیا آپ کو ایک ایک مسئلے پہ بازو پکڑ کے آپ کے بڑے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ سلمان یہ سچویشن ہو تو یہ کرنا ہے، یہ سچویشن ہو تو یہ کرنا؟ نہیں، آپ سے ایک اصولی بات کی گئی ہے، اور ان اصولی باتوں کے ذریعے سے آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں جو بھی دعوت اسلامی سے ایک اچھے انداز سے وابستہ ہے تو اس کے اندر آپ بڑا چینج دیکھیں گے۔ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی غور کر لیں، آپ کے محلے میں، آپ کے خاندان میں جو دعوت اسلامی والے ہیں، کیا ان کو خوشیاں اور غم نہیں ملتی؟ لیکن امیر اہل سنت مدظ اللہ العالی نے اور ہمارے ذمہ داران نے تربیت اس انداز کی ہے کہ اس کے گھر پہ بھی انتقال ہوتا ہے سلمان بھائی، اس کو بھی غم ہوتا ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس غم کے اظہار کا، اس کی تکلیف کے اظہار کا وہ وہی طریقہ اپنانا پسند کرتا ہے جو شریعت نے جس کی اجازت دی ہے، اور جس چیز سے شریعت نے روکا ہے وہ اس سے رکا رہتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کسی کے گھر پہ انتقال ہو گیا، آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں یوں نہیں کرو، یوں نہیں کرو، اس وقت کوئی نہیں سن رہا ہوتا، اس وقت بلکہ اور واویلا مچ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہی بات اس کو نارمل وے میں سمجھا دی جائے گی، اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی، لاشعور میں داخل ہو جائے گی، تو جب اس کے سامنے وہ موقع آئے گا، چاہے صبر کا موقع ہو چاہے شکر کا موقع ہو، تو پھر اس کا بیہیو ڈیفرنٹ ہوگا۔ بڑی پیاری بات فرمائی مہروز بھائی، اللہ آپ کو برکت دے۔ یہاں اگر آپ کے موضوع کو کنٹینیو کریں خالد بھائی، تو وہ یوں بھی ہے کہ آپ دیکھیں بعض اوقات والدین اس اعتبار سے اپنی اولاد کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، جیسے بچہ کو گرا ہے تو بچہ تو گرا ہے تو اس کی ماں یا اس کی بہن انہوں نے کوئی ایسی آواز نکالنی ہے کہ یوں لگے گا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ پہاڑ ہی ٹوٹ گیا ہے جیسے۔ بالکل ایسے ہی شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جو فرامین ہیں، ان پچھلے دنوں ایک رسالہ بھی تھا اسی حوالے سے، ہفتہ واری رسالوں میں، اس میں امیر علیہ سنت نے یہ فرمایا کہ اپنی اولاد کو شیر بناؤ۔ واہ! تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو بہادر بنائیں۔ شیر سے مراد ظاہر بات بہادر بنانا، اور آپ بھی بڑی قریب سے آپ نے دیکھا ہے خلیفہ امیر علیہ سنت کو، اور ہم نے بھی دیکھا کہ بڑے، اگرچہ وہ ایک ایسے ماحول میں کہ جہاں پہ جو ہے نا وہ سارا دن دینی کام ہے، لیکن مجموعی طور پہ ایک انتہائی بہادر بیٹے ہیں۔ اور اسی طرح ہمیں اپنی اولادوں کے اندر جو ہے وہ شروع سے ہی ان کی تربیت کے اندر اس چیز کو داخل کرنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، اور اس میں بہت بڑا جو آپ نے جو بات کی ہے والدین کا فوراً جو ایک بہیو ہوتا ہے یہ میٹر کرتا ہے۔ اب اگر مثال جیسے آپ نے کہا والدہ ہے یا گھر میں کوئی بھی ایسے خاتون ہے، ایک دم سے ایسی چیخ ماریں گی تو وہ بچہ جو پہلے نہیں ڈرا تھا اب وہ جو ہے نا وہ اور ڈر جائے گا، ہاں جی بہت زیادہ ڈر جائے گا، اور اس کے ذہن میں یہ بیٹھے گا کہ ایسا جب کام ہونا ہے تو میں نے اسی طرح چیخ مارنی۔ بعض اوقات حادثے سے بڑی چیخ ہوتی ہے،
ہاں جی، یہ بھی ایک بات ہے، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. اور اولاد جی فرمائیں. پہلے سے ان کو ایک تیار کیا جائے. اب دیکھیں جس گھرانے کی ہم بات کر رہے ہیں، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے ایک دفعہ وضو کر رہے تھے اور آپ کی کنیز جو ہے وضو کروا رہی، اور وہ جو جسے کہنے کہ برتن تھا، جیسے پہلے زمانے میں وضو کے لیے تانبے کے یا اس طرح لوٹا ٹائپ کے برتن ہوتے، افتابے ہوتے تھے، کوزہ بھی کہتے تھے اسے. ہاں جی. تو اب وہ جو ہے نا وہ ایک دم سے اس کے ہاتھ سے گر گیا. اب اس کی جو آگے مطلب جو ہے وہ یوں کہنے کہ ٹوٹی تھی وہ ایسے آپ کے پھر گئی چہرے پہ، چہرہ زخمی ہو گیا. اب دیکھیں پہلے سے ایک تیاری، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جنہوں نے بچپن سے دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو ہم نے صبر کرنا ہے، اور پھر یہ آگے تربیت بھی ویسی کرتے تھے. اب گھر کے خادمہ ہے، گھر کی ایک جسے ہمارے گھروں میں نکرانی ہوتی ہے، لیکن تربیت کیسی ہے، وہ فوراً قرآن کی آیات پڑھنے لگی. والکاظمین الغیظ، یعنی غصہ پینے والے، آپ فوراً مسکرانے لگ گئے. یعنی آپ کی اپنی تربیت اور گھر کے افراد کی تربیت. والعافین عن الناس اس کنیز نے پڑھا، تو یعنی لوگوں کو معاف کرنے والے. ایک مسلمان کی یہ نشانی ہے، ایک مسلمان کی یہ خصوصیت بیان کی قرآن نے کہ وہ غصہ پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. آپ نے فوراً اس کا جو ہے ریئیکٹ کیا اور آپ نے کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا، اور پھر اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، تو آپ نے کہا جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے. تو یہ ایک تربیت کا عمل دخل ہوتا ہے. اب ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ یہی سکھائیں گے کہ بیٹا آپ کے ساتھ کسی نے کچھ کیا تو آپ نے ڈبل کر کے آنا ہے، شکایت لے کے گھر میں نہیں آنا. تو پھر وہ بچے جو ہے نا وہ ڈبل کا ٹرپل کر کے آئیں گے. تھوڑا سا ہم نے اجازت دے دی ہے، تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ شے مل جائے گی. تو ہم شروع سے ہی بچوں کی تربیت اگر اس طرح سے کریں گے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ معاف کیا ہے، کبھی کس سے بدلہ نہیں لیا. اور سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حضور کی گود میں پل رہے ہیں، یہ حضور کے ان افعال کو دیکھ رہے ہیں. اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انہوں نے بدلہ نہیں لیا، بلکہ ان کی سیرت میں آتا ہے کہ بڑی بڑی چیزیں جو ہے، حتیٰ کہ ایک دفعہ ایک شخص جو ہے مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ کچھ برا بلا کہہ رہا تھا. تو یہ چونکہ اپنی ذات کی بات ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، تو آپ نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی ہدایت دے اور ہماری بھی مغفرت فرمائے. تو یہ یعنی اگر آپ وہاں چاہتے غصے کا اظہار کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ چونکہ ایک ذاتی بات تھی. لیکن جب بات دین کی آئی تو آپ نے نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنا پورا خاندان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. تو یہ ایک تربیت تھی شروع سے کہ اپنی ذات کے لیے اپنے لیے غصہ نہیں کرنا، لیکن دین پر جب بات آئے گی، جب لادینیت پھیلے گی، جب جو ہے وہ اس طرف بات جاری ہوگی، تو پھر جو ہے وہاں پہ آپ جبل استقامت بننا، جبل استقامت بننا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. خالد بھائی اللہ برکت دے آپ کو. یہ میں نے ایک چیز مشاہدہ کی ہے، میرے گھر میں بھی بچے ہیں، ٹھیک ہے، مدنی چینل کے ناظرین آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں، آپ بھی بھلے اس کو آزما کر اس کو دیکھ لیں. جب بچہ آپ کا گرا ہے تو آپ بچہ گرا ہے اور اس نے آپ کو دیکھا ہے، آپ نے اسے دیکھا ہے، تو اب بچے کی ایک جو ہے نا وہ اس کی شکل یوں بننا شروع ہوتی ہے. بعض وہ فوراً گرتے ہی وہ ان کا الارم بجتا ہے اور وہ روتے ہیں، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. بعض کا سخت چوٹ بھی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار وہ نارمل روٹین والا معاملہ بھی ہوتا ہے. بچے جو ہے وہ گر ہی جاتے ہیں، یہ بڑی بات نہیں ہے. تو اس پہ اگر تو باپ نے یا ماں نے یہ کہا نا میرا بہادر بچہ، میرا شیر بچہ، کچھ نہیں ہوا بیٹا، اچھا کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا، یوں کہیں تو وہ بچہ وہ اس سسٹم سے یا اس کے فگر سے کیا ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی شور شرابہ بھی نہیں ہوتا، کوئی رونا دھونا بھی جو ہے وہ نہیں ہوتا. اور اگر اس طرح کی کوئی دوسرا ریئیکٹ کیا جائے کہ جس میں لگے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو پھر وہ بچہ اسی اعتبار سے جو ہے وہ پھر ریئیکشن دیتا ہے. تو والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ بے صبری نہیں بلکہ اس کو صبر جو ہے وہ سکھائیں، اس کو حوصلہ جو ہے یہ سکھائیں، اور جو بے احتیاطیاں ہوتی ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. بعض اوقات بے احتیاطیوں کی وجہ سے بھی اولاد کو کافی نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے. تو بالخصوص دوائیں ہیں یہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. گھر میں تیزاب ہے اور اس طرح کی جو دیگر چیزیں ہیں یہ بھی بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. اور یہ ظاہر سی بات ہے ناسمجھ بچوں سے اس کو دور رکھیں. اور پیٹرول وغیرہ بعض اوقات گھر پہ رکھا ہوتا ہے تو یہ بھی بچوں کی پہنچ سے اس کو جو ہے وہ دور رکھا جائے. لکھا بھی ہوتا ہے تمام دعائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. جس کو شعور نہیں ہے وہ پیٹرول بھی شربت سمجھ کے پی جائے گا. پیٹرول تو شربت نہیں ہوتا نا، پیٹرول تو پیٹرول ہوتا ہے. میرے تو اس پر بھی مجھے ایک بات یاد ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ہمارے ایک نعت خان ہیں،
وہ ایک جو ہے وہ ربیع الاول شریف میں جلوس کا سلسلہ تھا، تو وہ گاڑی کے ڈیش بورڈ کے اندر انہوں نے وہ پیٹرول کی ایک بوتل رکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو ربیع الاول شریف میں جلوس کا سلسلہ تھا، تو وہ کلام جو ہے پڑھ رہے تھے، تو ان کو پیاس لگی تو وہ ڈیش بورڈ کھولا، ڈرائیور اپنے دھیان میں تھا، تو اس میں وہ بوتل تھی. وہ بوتل کسی اور نے رکھی ہوئی تھی، ڈرائیور نے رکھی ہوئی. ہاں. تو اب آپ کو پتا ہے کہ پیٹرول کی رنگت بھی اور جو لال شربت ہے اس کی رنگت بھی تھوڑی سملیرٹی اس کے اندر ہے. انہوں نے وہ بوتل کھولی اور بوتل کھول کے اس کو پی لیا. اچھا جب پی لیا نا، پھر وہ گھونٹ تو بھر لیا انہوں نے، گھونٹ سے زیادہ ہی بھر لیا انہوں نے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. وہ اچھا جب بھر لیا تو پھر پتا چلا کہ بھئی یہ تو پیٹرول ہے. اچھا جو ساتھ ڈرائیور کو بھی پھر ہوش آ گیا کہ توجہ آ گئی اس کی، بھئی یہ تو پیٹرول ہے. تو یوں بھارت اللہ کی رحمت سے وہ بچت ان کی ہو گئی. اس وقت پھر وہ کیب وغیرہ ہوئی، معاملہ جو بھی تھا اللہ کی رحمت سے. آج تو کلام سنا رہے ہیں مدنی چینل پر موجود ہیں. وہ ہیں کون؟ یہ کبھی وہ ساتھ ہوئے تو پھر تفصیل کے ساتھ ان پر بات کر کے بتائیں گے. تو یوں بھی ہو جاتا ہے. تو غلط فہمی میں بھی بعض اوقات بندہ کچھ اس طرح کا کام کر لیتا ہے. اس طرح چھڑیاں کانٹے ہیں، یہ بھی بچوں کی پہنچ سے ان کو جب دور رکھیں. اللہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھنے، یہاں تو بڑوں کی پہنچ سے بھی دور رکھنا پڑے گا. کس کو جی؟ بعض بڑوں کی پہنچ سے بھی دور رکھنا پڑے گا. یہاں تو بڑے تھے. جی وہ غلط فہمی میں پی گئے نا جی. انہوں نے غلط فہمی وہ کہنا چاہ رہے کہ رنگت ایسی ہوتی ہے کہ پہچان نہیں ہو پاتی. وہ تو یہ سمجھے ہوں گے کہ شربت کہیں سے اس نے بوتل میں بھروایا ہوگا اور وہ ڈیش بورڈ کے اندر جو رکھا ہوا. سلمان بھی ایک اور بات یہاں پہ ایڈ کر دوں. صبر کی بات چل رہی ہے، اولاد کی تربیت کی بات چل رہی ہے، تو علماء نے پھر جب صبر پہ گفتگو فرمائی ہے تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صبر کی ایک قسم یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے پر، یعنی ترک معصیت پر صبر. سبحان اللہ. کیونکہ نفس کی خواہش ہوتی ہے، بعض اوقات نفس کی تو خواہش شاید یہی ہوتی ہے کہ گناہ کرے، وہ گناہ کی لذت کی طرف توجہ دلا رہا ہوتا ہے. تو جب بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے اس گناہ کو چھوڑتا ہے تو یہ بھی صبر کی ایک کیفیت ہے. اور ترک معصیت یعنی گناہ کو چھوڑنا، تو ہم اپنی اولادوں کو، خود اپنے لیے سب سے پہلے تو، اور پھر اپنے جو بھی قرب و جوار والے جن کو ہم سکھا رہے ہیں، یہ بھی تربیت دیں. اور اسی طریقے سے نیکی اپنانے پر صبر. جیسے کہ آپ دیکھیں بعض روایات میں وضو، ٹھنڈے پانی سے وضو کی فضیلت بیان ہوئی، تو وہ یہی ہے کہ وہ جب ٹھنڈا پانی ہوگا اور وضو کرنا ہے تو اس پہ صبر زیادہ کرنا پڑے گا. گرمیوں میں تو مزہ آ رہا ہوتا ہے. وہ آپ کو کچھ یاد تو نہیں آ گیا؟ مجھے آ گیا یاد. ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا واقعی کام ہے. دو واقعات یک لخت جو ہے وہ ذہن میں آئے ہیں. میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے کوئی مجھے وہ دکھا رہا تھا تو مجھے وہ سارے سین جو ہے نا گھوم گئے. تو بہرحال ٹھنڈے پانی سے وضو ہے، گرمیوں کے روزے ہیں، تو وہ کیا ہے کہ جب بندہ وہ نیکیاں کر رہا ہے تو وہ نیکی کرنے پر صبر چاہیے. تو یہ صبر کی جتنی بھی اقسام ہیں، یہ واقعہ کربلا کے تناظر میں آپ نے ساری بات لی ہے، تو یہ ہم سیکھیں. اور اللہ کرے کہ امام حسین اور آپ کے رفقا کے صدقے میں ہمیں صبر نصیب ہو، اور اللہ کرے ہم سب سمجھیں، کیونکہ بار بار بات ہو رہی ہے. تو ایک بات ہے، یہ سارا جو لشکر ہے نا، سارا گھرانہ جو ہے سلمان بھائی، امام حسین کے صبر کی تو کیا بات ہے، وہ تو امام حسین جی. لیکن اگر سارے گھرانے کو، سارے رفقا کو دیکھیں نا، تو سارے سپورٹیو ہیں. جب یہ صبر کی اتنی عظیم الشان مثال قائم ہو رہی ہے، سارے سپورٹیو ہیں. تو ہم صبر کرنا بھی سیکھیں اور سپورٹیو بھی بنیں کہ ہمارے گھر کا کوئی فرد جو ہے وہ ایسا کام کر رہا ہے، بڑا کام کر رہا ہے، جو اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں بھی اچھا ہے، جو شریعت بھی جس سے ممنوع نہیں کرتی، تو پھر ہمیں اس کا پیچھے سٹینڈ لینا چاہیے. ہمیں اسے صبر کا، جب وہ صبر کر رہا ہے، وہ استقامت کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو پھر ہمیں اس کا دست و بازو بننا چاہیے. بڑی پیاری بات کی. اس میں ایک اور بات جو واقعہ کربلا سے جو ہے وہ دیکھی جائے اور سیکھی جائے، وہ یہ ہے کہ زبان سے وہی بات کہی ہے جو رب تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے. یہ بھی کربلا سے جو ہے وہ سیکھنے والی بات ہے کہ زبان سے بندہ جب بھی بات کرے، لفظ نکالے، کوئی بھی لفظ نکالے، تو وہ لفظ وہی ہونا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو.
اور یہ زبان کے الفاظ کی بھی بڑی ویلیو ہے. انہی الفاظ سے بندہ ذکر اذکار کر کے اللہ کریم کو راضی کر کے اس کا جو ہے وہ فضل و احسان حاصل کر سکتا ہے. اور اسی زبان سے اس کی نافرمانی کے جملے اگر بولتا جائے گا تو یہ اپنی بربادی کے اوپر جو ہے وہ مہر لگاتا جائے گا. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل، زبان اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو اگر ہم اچھائی میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے فوائد و ثمرات ہوتے ہیں، اور اگر اسی زبان کا غلط استعمال کریں تو پھر دیگر اعضاء پر بھی آفت آتی ہے. یعنی روایتوں میں آتا ہے نا کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو سنبھال، اگر تو سنبھلی رہی تو ہم بھی محفوظ رہیں گے، اور اگر جو ہے وہ تو نے خطا کی تو پٹائی ہماری ہو جائے گی. تو اس لیے جو ہے وہ واقعی زبان سے آدمی لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے، اور اسی زبان کے غلط استعمال سے لوگ اپنے دشمن بنا لیتے ہیں. تو یہی زبان جو ہے وہ محبت کرنے والوں میں اضافہ کرتی ہے، اور یہی زبان جو ہے وہ نفرت کرنے والے یا دشمنی کرنے والوں کی دشمنی میں اضافہ کر دیتی ہے. تو اب یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی زبان کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں، اور پھر موقع محل کے مطابق جو ہے وہ زبان کا استعمال، کہ جیسا موقع ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ زبان جو ہے وہ چلنی چاہیے، اس کا استعمال ہونا چاہیے. اور یہ بھی ایک اہم سبق ہے ہمارے لیے، اور امیر اہل سنت نے تو اس موضوع پر پوری کتاب لکھی ہے. اور جو ہے وہ احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے ابواب ہیں جو زبان کی حفاظت کرنے کے تعلق سے، زبان کے بہتر استعمال کے حوالے سے، یعنی پورے باب ہیں احادیث کے، جو ہے ہمارے جو ہے محدثین نے پورے ابواب قائم کیے اور اس کے تحت احادیث کو جمع کیا ہے. تو یہ اگر ہم دینی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو زبان کا استعمال یہ بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے. اور بعض اوقات آدمی ایک جملہ بول دیتا ہے اور بعض میں پچھتاتا رہتا ہے، کاش یہ لفظ میں نہ بولتا. یعنی کئی ایک ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو تو زبان پر لانے ہی نہیں چاہیے. جیسے میاں بیوی کا آپس میں کتنا جو ہے وہ گہرا تعلق ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ گھر گرہستی جو ہے وہ چلتی ہے. اور اگر زبان جو ہے وہ گھر میں بہتر استعمال نہیں ہو رہی تو اب گھر والوں کے دل میں بھی جو ہے وہ تکلیف، ان کو صبر کے موقع جو ہے وہ زیادہ مل رہے ہیں. لیکن جو ایک خوبصورت گھرانہ ہے، جو مقصد ہے اسلام کا کہ گھر کے اندر بھی امن ہو، جھگڑے نہ ہوں. اور آج جب ہم جو ہے وہ جاتے ہیں مہروز بھائی ہفتہ وار اجتماع میں نا، تو دعا سے پہلے ہمیں کچھ پرچیاں دی جاتی ہیں، تو اس میں مختلف جو ہے وہ دعائیں کرنے کا کہا جا رہا ہوتا ہے. اس میں ایک اہم جو دعا کروائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں وہ گھریلو جھگڑوں کے حوالے سے بھی ہیں. اب خالد بھائی ہمارے ہاں اس معاشرے میں یہ ہے کہ گھر کے اندر جو ہے وہ امن سکون نہیں ہے. بندہ باہر بھی جو ہے وہ مصروف ہوتا ہے اور باہر والوں کی باتیں بھی سن رہا ہوتا ہے، یہاں جاب کرتا ہے، یہاں جو ہے وہ دکانداری بازار ہے وغیرہ. تو اب گھر میں جاتا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے، اب وہ اپنی زبان وہاں پر بہتر استعمال نہیں کی ہوئی، تو لہٰذا جب وہاں جاتا ہے تو وہاں پر بھی جو ہے پھر پوری جو ہے وہ رپلائی جمع ہوا ہوتا ہے. اب بندہ گھر میں گیا سکون حاصل کرنے کے لیے، لیکن کیونکہ وہاں زبان کا استعمال اس نے بھی درست نہیں کیا اور گھر والوں کا بھی ذہن نہیں بنایا، تو یوں اس کی یعنی یہ بھی اس کے اندر باقاعدہ شریک ہے. تو لہٰذا ضرورت تو یہ ہے کہ ہم گھر کے اندر بھی اپنا ایسی ستھری زبان استعمال کریں کہ ہمارا گھر بھی جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے. امیر اہل سنت کا وہ بیان بھی ہے نا امن کا گہوارہ بننے کے تعلق سے. تو واقعی سلمان بھائی واقعہ کربلا سے ہمیں زبان کا درست استعمال جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم الحرام کو جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے اندر جو ہے جو آپ نے ہمیں جو لوگوں کو جو سامنے والے تھے اور وہ گھر والے بھی تھے، تو اس کے اندر ہمارے لیے بھی جو ہے بہت سارا درس ہے. اس میں حق کے دلائل دیے کہ جو حق ہوتا ہے وہ ہمیشہ حق ہوتا ہے اور جو باطل ہوتا ہے وہ ہمیشہ باطل ہوتا ہے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد بھی بیان فرمایا کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے، سنتوں کی احیاء کے لیے، اور یہ جو گناہوں کا بازار گرم ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں.
اور اس طرح جو ہے وہ آپ کا بڑا طویل خطبہ ہے، اور یہ خطبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھیں زبان کا کیسا بہترین استعمال کیا کہ جو ہے وہ شہادت سے پہلے جو ہے وہ لوگوں کو بتا دیا کہ میں آیا کس لیے ہوں، اور جو ہے وہ حق کیا اور باطل کیا ہے۔ ایسی بات ہے، اور اس وقت میں صرف گویا کہ ان کی خیر خواہی ہی کر رہے ہیں، جی، ان کو برائی سے روک ہی رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، یہ میں مدنی چینل کے ناظرین آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو ہے وہ ان لوگوں سے جو ہے وہ کہا، آپ نے حمد و صلات کے بعد جو ہے وہ کہا، آپ نے کہا کہ اگر تم خدا بند عالم پر یقین رکھتے ہو اور میرے جد الانبیاء اور میرے جد یعنی میرے دادا، میرے نانا اور میرے نانا حضرت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، تو ڈرو کہ قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگا، اعمال کا حساب کیا جائے گا، اور اگر ہم پر ظلم اگر کرو گے تو اس کا بھی تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو ان کو وہاں پر بھی سمجھا رہے ہیں کہ ظلم سے کیا رہو، باز رہو۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پہل نہیں ہوئی۔ ایک بدبخت جب وہاں سے اٹھا، اچھا میں یہ پورا آپ کے خطبے کی اینڈ کی بات بتاؤں، آخر میں آپ نے جو ہے وہ کیا کہا، آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آؤ تو ہم اللہ کے حکم اور اس کی مرضی پر صابر و شاکر ہیں۔ الحکم للہ ورضینا بقضاء اللہ، حکم اللہ کریم کا ہے اور ہم اللہ کی قضا پر کیا ہیں، راضی ہیں، صابر بھی ہیں اور شاکر بھی ہیں۔ میں قربان جاؤں، اللہ یہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور آپ دیکھیں وہاں پر جب ایک بد باطن نے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ بات کی، معاذ اللہ، اس نے کہا کہ آپ کو نسبت رسول، آپ کو کیا نسبت رسول جو ہے وہ حاصل ہے؟ اور کسی نے کہا کہ آپ نے وہاں پر آخرت کی آگ سے پہلے ہی تم نے یہاں پر اپنے لیے آگ جلا لی ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ آپ دیکھیں اس طرح کی جو بد گوئیاں کر رہے تھے، تو آپ کے رفقا نے کہا حضور اجازت دیں، ہم اس کے منہ پر تیر ماریں گے کہ یہ آپ کی شان میں یوں جو ہے بدگوئی کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہماری طرف سے کوئی ابتدا نہیں ہوگی۔ یہ آپ کا انداز ہے، یہ آپ کا انداز بھی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں دوسری طرف، آپ دیکھیں جو جن کی میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں پر یزیدی لشکر جو ہے، ابن زیاد بن ہاد کا جو یہ لشکر ہے، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا گویا کہ پیاسا بنا ہوا ہے، ان کی بھی زبانیں ہل رہی ہیں۔ وہ کیا شے تھی جو ان کی زبانوں پر یہ بات لے کر آ رہی تھی؟ بتاؤ، عزیز بڑے پینے ہیں، ساڑھے پیچھے تو بڑی فوج ہے، ہم تو بڑی جو ہے فوج ہیں، اور ہمارے پیچھے تو جو ہے وہ ابن زیاد بن ہاد ہے، اور جو ہے وہ یزید ہے، اور ہمیں حکمران وقت کا جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ پیچھے ہے، اس کی ہمیں حمایت حاصل ہے۔ یعنی طاقت کا نشہ آپ دیکھیں پیارے خالد بھائی، یہ طاقت کا نشہ، اقتدار کا نشہ، اللہ اکبر، جب یہ بدمستی بن کر انسان پر چھا جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں وہ بندہ بھول جاتا ہے کہ یہ سامنے نواسہ رسول ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں ذات دی کوڑ کلی تشتیرہ نو جپے، یعنی یہ اپنی حیثیت دیکھے، کیا مطلب اس کی حیثیت ہے، اور دیکھیں بات کس سے کر رہا ہے، نواسہ رسول سے اس طرح جو ہے بےادبی سے بات کر رہا ہے۔ تو وہ یہ جو اقتدار کا، طاقت کا، اختیار کا یہ جو نشہ ہے، اس سے بھی بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے کہ اقتدار ختم ہونے میں دیر لگتی نہیں ہے، اختیار ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی، بندہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ خالد بھائی اس کیا لیے فرمائیں؟ کہا جاتا ہے نا کہ حسینیت اور یزیدیت یہ کوئی مطلب ایک سمجھ لو کہ اس دور کی ہی صرف ایک جنگ نہیں تھی، افراد کا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نظریے کا نام ہے، یہ ایک کردار کا نام ہے۔ اور جس طرح سے اس دور کے اندر جو ہے وہ جو یزیدی ٹولہ تھا، انہوں نے اپنی ایک طاقت کے نشے میں یا مال و دولت کے نشے میں یا حکومت کے نشے میں جو ہے وہ اس طرح کی یوں کہہ لیں کہ تمام تر حد ظلم کی پار کر دی، اور جس کی مثالیں بہت کم ملتی تاریخ میں، ایسا ظلم و ستم ڈھایا۔ اسی طرح کا اگر ہم آج بھی دیکھتے ہیں، کوئی اگر شخص اسی طرح کرتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو پھر یزیدی لشکر میں شمار کرے، کہ جو اپنے پیسے کے گھمنڈ میں، اپنے عہدے کے، طاقت کے گھمنڈ میں جو ہے وہ اپنے سے مطلب ظاہری طور پہ جو ایک اس لیول پہ، اس عہدے پہ لوگ نہیں ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو وہ پھر ایک یزیدی کردار کو ادا کر رہا ہے۔
اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے دعوے کے لیے ایک تو ظاہری بات ہے کہ اس کا جو محبت ہے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے، کردار میں بھی ہمیں نظر آنے چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے بھی بچنا چاہیے کہ جو یزیدیت کے والے کام تھے، جو یزیدی لشکر اور اس کے جتنے بھی پیروکار تھے وہ جو چیز اس ٹائم کر رہے تھے، ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اب جو ہے وہ ہم سارے کام اللہ نہ کرے یزید والے کر رہے ہوں اور محبت جو ہے وہ محبت حسین کا جو ہے وہ ہم دعوے دار ہوں، تو پھر ہمیں تھوڑا سا اس میں اپنے بارے میں، ہم کسی کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ معاذ اللہ جو ہے یہ یزیدی کردار کا حامل ہے، لیکن ہمیں کم از کم اپنے بارے میں اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ ہمارا کردار جو ہے وہ کیسا ہے، ہم کس نظریے کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ہماری وجہ سے لوگ تکلیف میں ہیں، ہماری وجہ سے لوگ پریشانی میں ہیں، یا ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسانی کا باعث بن رہے ہیں۔ اس بات پہ بھی ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ تو میدان کربلا کے اندر بھی لوگوں کو، اور جو ظاہری بات ہے سامنے لوگ تھے وہ بھی دعوے دار، اسلام کے دعوے دار تھے، وہ بھی کلمے پڑھ رہے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہہ رہے تھے، آپ نے ان کو جہنم سے بچانے کی وہاں بھی کوششیں کی، ایسا ہی، کیونکہ ایک مسلمان ہمیشہ خیرخواہ ہوتا ہے، اور یہ تو وہ گھرانہ ہے جو سخیوں کا گھرانہ ہے، جو اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ جنہوں نے امت کے لیے جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے، اسلام کے لیے کردار ادا کیا۔ ابھی آپ بات کر رہے تھے زبان کی، اور ایک وہ جملہ کہا جاتا ہے کہ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان کا کیسا پاس رکھا کہ حضور نے ان کے بارے میں علیہ السلام بچپن میں ہی الگ خبر دے دی تھی کہ یہ میرا نواسہ جو ہے وہ ظلم کے ساتھ شہید کیا جائے گا، لیکن کبھی انہوں نے التجا نہیں کی کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ میں اس ظلم سے بچ جاؤں، بلکہ جو ایک حضور نے فرما دیا پھر اس پہ یہ استقامت کا پہاڑ بنے رہے، اور پھر جو ہے اس وعدے کو، ان باتوں کو اپنے یوں کہہ لیں کہ آخری دم تک جو ہے وہ نبھایا۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ کیا ہم بھی اسلام کے معاملے میں ایسے ہی ہیں، کیا ہم بھی جو ہے وہ جتنی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے لیکن ہم بھی ایک وعدہ کر چکے ہیں، جب ہم نے کلمہ پڑھا، جب ہم اسلام میں آئے، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، تو ہم اللہ رسول کی اطاعت کا وعدہ کر چکے ہیں، ہم اسلام کے تمام تر قوانین کو جو ہے وہ ان کی پاسداری کا ہم نے وعدہ کر لیا ہے۔ یعنی یہ صرف ایک کلمہ پڑھنا نہیں ہوتا، یہ اسلام میں آنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اسلام کے تمام تر احکام کو اپنے اوپر لاگو کرنے کا عہد کرنا ہے۔ تو کیا ہم اس عہد کو جو ہے وہ اپنے مرتے دم تک لے جانے کے لیے اسی طرح کوششیں کرتے ہیں جس طرح ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کو کرنی چاہیے، ان کے ماننے والے کو کرنی چاہیے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں تھوڑا سا اپنے بارے میں غور کرنا پڑے گا۔ سلمان میں روح جو ہے نا، روح یا ایسنس جو آپ کہہ لیں، وہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ اگر ہم یہاں پہ اسی بات کو آگے بڑھائیں اور فلسفہ حسینی دیکھیں، یعنی ایک کردار حسینیت ہے اور ایک کردار یزیدیت ہے، اس میں جب ہم غور کریں تو بڑی بنیادی چیز جو ہے نا وہ اللہ کے حکم کی فوقیت ہے۔ سبحان اللہ، کہ امام حسین، امام عالی مقام کے پیش نظر جو چیز ہے نا وہ اعلاء کلمت الحق ہے، وہ دین حق کو نیچے نہ آنے دینا ہے، اور دین حق کی عمارت میں کسی قسم کے ڈاکہ اور چوری کی کوشش کو روکنا ہے، اور یزیدی جو ہے قوت وہ اس کے برخلاف ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھیں تو بظاہر جو چیزیں ہیں، ظاہری مظہر جو ہیں اسلام کے، وہ آپ کو اس لشکر میں بھی شاید دیکھنے کو مل جائے۔ اس لشکر میں تو ہے ہی، نماز ہے، دیگر چیزیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن جو روح ہے نا وہ آپ دیکھیں گے اسی لشکر میں ملے گی۔ اور روح سے میری مراد یہاں پہ یہ ہے کہ کب مجھے کس کام کا حکم ہے اور کیسے حکم ہے۔ دوسروں کی نظر میں اللہ کا فرمانبردار بن جانا یہ الگ ہے، اور حقیقتاً اللہ کی فرمانبرداری یہ بڑی ڈیفرنٹ چیز ہے۔ تو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، اور ظاہر سی بات ہے اس وقت میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا، ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ہم آج بہت کچھ کر رہے ہیں۔ خالد بھائی، سلمان بھائی، آپ نوٹ کریں، عشرہ محرم آتا ہے، محرم شریف آتا ہے، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ صرف مسلمان نہیں، ساری کائنات اس واقعے کو محسوس کرتی ہے، ایون جو غیر مسلم ہے وہ بھی محسوس کرتا ہے، کیونکہ دنیا میں ہونے والا واقعہ ہے نا، ایک اہم ترین واقعہ ہے، تو اس سے کوئی بھی مسلمان تو ہے ہی مسلمان، لیکن جو غیر مسلم ہے وہ بھی اس سے
مطلب اس کو اگنور نہیں کر سکتا، کوئی انسان بھی اس سے جی اگنور نہیں کر سکتا۔ اگر ہم مسلمانوں کو دیکھیں تو مسلمان امام حسین شہداء کربلا کی یاد مناتے ہیں، اور بہت اچھا کام ہے یہ کہ اس کے ذریعے سے برکتیں بھی ملتی ہیں، اور اسلام کی جو عمارت ہے یا اسلام کا جو فلسفہ ہے اسے قوت بھی ملتی ہے۔ لیکن ہم غور کریں کہ ہمارے انداز کیا ہیں۔ ہم بہت سارے اچھے کام کر رہے ہیں، نظر و نیاز کر رہے ہیں، شربت بانٹ رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، اسی طریقے سے بعض لوگ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، یہ سارے کام اچھے ہیں۔ لیکن سلمان بھائی بہت اہم بات یہ ہے کہ شریعت کے احکام میں نا پرائورٹی بیس کام ہے شریعت کے۔ کس وقت شریعت نے ہم سے کس چیز کی ڈیمانڈ کی ہے ہمیں یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ وہ روایت ملتی ہے نا ہمیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ فجر کی نماز میں کسی کو نہ پایا تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے کہ کیوں نہ آئے، تو ان کی والدہ نے بتایا کہ ساری رات نوافل پڑھتے رہے تو پھر وہ فجر کی نماز جماعت سے اس وجہ سے نہ پڑھ سکے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو بات ارشاد فرمائی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ساری رات نفل نہ بھی پڑھتے اور نماز فجر با جماعت پڑھتے تو یہ شریعت کو زیادہ مطلوب ہے۔ تو ہم اپنے کردار پر اس اعتبار سے بھی غور کریں کہ ہم کردار حسینی اپنائیں، اور کردار یزیدیت جو ہے وہ خود اپنی موت مرتا چلا جائے گا، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جو کردار ہے نا اس کی خوشبو سے نیکی، بھلائی، خیر، اسلام، مسلمان کو فائدہ پہنچتا ہے، اور یہی وہ خوشبو ہے جس کی خوشبو کے ذریعے سے تمام بد باطن افراد ہوں یا عقیدے ہوں یا نظریات ہوں یا کردار ہوں یا اعمال ہوں ان کی بے کنی ہوتی ہے، ان کا رد ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہم حقیقی معنوں میں اللہ پاک کے احکامات کی بجا آوری کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔ حسینی کردار اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ دعوت اسلامی کی جتنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ اچھا کردار ہمیں بھی ملے گا۔ تو ظلم کسی پر نہ کریں، یاد رکھیں، طاقت ہے، اختیار ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جن کے پاس حکومت ہے انہیں کے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، گھروں میں بھی اختیار ہوتا ہے۔ اور ایک یہ بولیں کہ پریورٹی بیسڈ جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں گھروں کے اندر بھی، جن کی بات چلتی ہے، جن کا حکم چلتا ہے، جو بولیں گے وہ ہوگا، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی شفقت کا اور نرمی کا انداز جو ہے وہ اپنائیں، ظلم کسی پر نہیں کریں۔ اور جس کو یہ شکایت ہے کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے وہ بھی ذرا دیکھ لے کہ یہ سامنے والے پر بہتان ہی لگا رہا ہے، یہ واقعی ظلم ہو رہا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ شرعی رہنمائی لیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سوچ رہے ہوں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور حقیقت میں ظلم نہ نہیں ہو ہو رہا رہا، جی ہو سکتا ہے ایسا؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک بات میں ذکر کرتا ہوں۔ جی جی۔ ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے شکایت تھی کہ میرا بھائی جو ہے نا یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ جو رویہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ رویہ ہونا نہیں چاہیے کہ یہ اپنے بچوں کے لیے تحفے لے کر آتا ہے جب باہر سے آتا ہے، میرے بچوں کے لیے وہ کچھ نہیں لے کے آتا۔ یہ بھائی کو بھائی سے کیا ہے؟ شکایت ہے۔ کچھ نہ کچھ تو اس کے بچوں کے لیے لے کر آتا ہی ہوگا، جب آتے ہیں بیرون ملک سے تو وہ کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو یہ اپنے بچوں کو کے لیے لے کر آتا ہے وہ میرے بچوں کے لیے نہیں لے کر آتا۔ اب آپ بتائیں کہ یہ جو شکوہ ہے یہ شکوہ بنتا؟ اچھا، پھر اسی پر بس نہیں ہے، اتنا اللہ نے پیسہ اس کو دیا ہوا ہے، وہ ہر مہینے ہمیں بھی اگر 50,000 روپے دیتا رہے تو مر تھوڑی جائے گا۔ ہاں یہ آپ تو مسکرا رہے، یہ بات سن کے میں فیکٹ بیسڈ بات کر رہا ہوں۔ یہ باتیں یعنی اگر میں بولوں میں نے سنی ہوئی ہیں تو بھی بات غلط نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھیں اتنا پیسہ کما رہا ہے، اتنا پیسہ، بعض لوگ تو کہتے کما کس کے لیے رہا، ہمارے لیے۔ دیکھیں یہ بھی باتیں غور کرنے والی ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کسی پر بہتان لگا رہے ہیں یا واقعی ہمارے ساتھ جاتی ہو رہی ہے یا ہم ظلم کر رہے ہیں۔ بعض اوقات جو کہتے ہیں نا مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، بعض اوقات یہ ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، شریعت کے احکامات کی رہنمائی لے لیں تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ ظالم ہرگز مت بنے۔ آفس میں ٹانگیں پھیلا کے سر پیچھے کر کے بندہ سو رہا ہے ورکنگ آورز میں،
اور جو ہے نا کوئی جگہ ہے تو کہ یار دیکھو کیسے ظالم لوگ ہیں، 10 منٹ کے لیے سونے بھی نہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ ظالم نہیں ہے بلکہ خیر خواہ ہے. یہ خیر خواہ ہے آپ کا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جی کہ جب وہ بچپن ہی تھا اور یعنی کوئی زیادہ عمر نہیں تھی، نو عمری تھی، تو مسجد میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے جاتے تھے. تو جو ایک دفعہ جو بزرگ بھی آتے ہیں نا، بڑی عمر والے بھی آتے ہیں، تو وہ مسجد میں آتے اور کھانستے، اور پھر کھانستے بھی زور زور سے. تو ایک دن جو ہے وہ امام صاحب نے، ہمارے استاد صاحب جو تھے، تو انہوں نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد جو ہے وہ کہا کہ بزرگوں یہ جو آپ کھانستے ہیں تو مسجد کے اندر مسجد کا آداب کا خیال رکھنا چاہیے، اور کھانسی آئے بھی تو اس کو دبانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اب زور زور سے یوں کھانس رہے ہوتے ہیں. تو جو اس نماز کے بعد ہم باہر نکلے، وہ بزرگ بھی باہر نکلے، اور باہر نکل کر ہی کہنے لگے کہ ہون تے مولوی مسجد وچ کھگڑ بھی نہیں دینا. یعنی وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اب تو وہ کھانسنے بھی نہیں دیتے کہ حضرت. تو وہ اصل میں خیر خواہی کر رہے تھے، ایک آداب بتا رہے تھے مسجد کے. اب اس کو وہ دوسرے معنوں پہ ان کو ہونتے اینا زور ہے کہ ان کھگڑ نہیں دیندے. ہاں جی. تو یہ کھگڑ نہ دینا یہ ویسے تو محاورہ بنتا ہے پنجابی کا، ایسا ہی ہے. تو یہ یہاں محاورے کا استعمال بنتا تو ہے نہیں، ایسا ہی. بلکہ ان کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ امام صاحب نے ہمیں آداب مسجد بتایا. تو یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ بعض اوقات آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ درست نہیں ہو رہا، اور اس کا اصل یہ ہوتا ہے کہ وہ درست ہی ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک بڑی مثال ہے کہ آدمی جو ہے وہ چھٹیاں کر رہا ہے، اور چھٹیاں جو ہے وہ کبھی لیٹ سویر جو ہے وہ آ رہا ہے. اب جب جو ہے اس کا مشاہرہ بنے گا، تنخواہ بنے گی، سیلری بنے گی، تو اب جو اس نے جو ہے وہ ٹائم کم دیا ہے یا پھر چھٹیاں کی ہیں، اس کی کٹوتی تو ہوگی نا. اب وہ کہے کہ جناب میرا تو اتنا بڑا گھرانہ ہے، اور جناب میرا یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، پہلے ہی میں قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں. تو سلمان بھائی ہمارے جو ہے وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، انہوں نے جو ہے میری اتنی جو ہے رقم کاٹ لی ہے. اب بتائیں سلمان بھائی کہ میں اپنا گھر کیسے چلاؤں گا؟ اللہ کے بندے، سلمان بھائی نے تو درست کیا ہے. اگر سلمان بھائی اس طرح نہ کرتے تو آخرت میں آپ جواب دیتے کہ جو ہے وقف کا ادارہ ہو، یا پھر جو ہے وہ اس طرح کے جو ادارے تو ہوتے ہی ہیں نا، یہ بھی تو دیکھا جائے تو یہ بھی تو وقف کے حکم میں ہوتے ہیں. تو یوں اگر کٹوتی نہیں ہوتی تو گویا کہ ہم لوگوں کا جو مال ہے جو ہمیں نہیں ملنا چاہیے وہ ہم لینے والے بن رہے ہیں، تو ہمارے لیے وہ حلال نہیں ہے نا. تو سلمان بھائی آپ نے تو جو ہے وہ مجھے حرام سے بچانے کی کوشش کی، اور میں جو ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ سلمان بھائی نے مجھ پر ظلم کیا ہے. سلمان بھائی نے ظلم نہیں کیا، اب مجھے اپنی سوچ بدلنے کی حاجت ہے. مجھے تو سلمان بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ظلم یہ جو چھٹیاں کر رہا ہے اور لیٹ آ رہا ہے، یہ خود اپنے آپ پہ کر رہا ہے. اس ہو کے اٹھ ہی نہیں رہا، سویا ہوا ہے. اچھا اس میں نا سلمان بھائی غور کرنا چاہیے. ایک بات میں عرض کروں، ظلم کی بات آپ نے چھیڑی ہے، اور آج تو چھڑنی ہے، اور یہ کسی ہم دوسرے زاویے میں بات کر رہے ہیں اس وقت ظلم کی. تو ہر کوئی چیک کرے. ایسا نہیں ہے کہ جو صاحب منصب ہے، صاحب دولت ہے، جس کے جناب تلوار لگی ہوئی ہے یا اسلحہ ٹانگا ہوا ہے وہی ظلم کرے گا، یا جو کوئی بہت بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے وہی ظلم کرے گا. بلکہ اس پہ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اوپر غور کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ہمارے دوست احباب رشتہ داروں میں سے ایسا ہے جس کے بارے میں ہمارا گمان ہے، بنتا ہے، اگر اللہ کرے بنتا ہو کہ یہ مجھ سے محبت بھی کرتا ہے اور بندہ بھی جو نا دیانت دار ہے، صحیح بات کہے گا، تو اس سے مشورہ بھی کر لیں. کہ مثال کے طور پر میں خالد بھائی سے مشورہ کروں یا سلمان بھائی سے مشورہ کروں تو سلمان بھائی آپ کو لگتا ہے میں کہیں کہیں زیادتی کرتا ہوں، لیکن یہ اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے، مطلب نا پوچھنے کے لیے نہیں، بتانے کے لیے بھی، کیونکہ آپ کا تعلق پھر ویسا ہونا چاہیے. ویسے میں تو پوچھوں گا تو شاید سلمان بھائی بتا دیں کہ کہاں کا کیا کیا ہو رہا ہے. تو یہ پوچھیں، اچھا ہی ہو رہا ہے اللہ کی رحمت. یہ پوچھیں اور پھر غور کریں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں سلمان بھائی کہ ہم آفس کو ڈسکس کر رہے ہیں، ہم معاشرے کو ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن ایک گھر جو ہے اس کے اندر مختلف کریکٹر رہتے ہیں. دادا دادی بھی ہو سکتے ہیں، والدین بھی ہو سکتے ہیں، اولاد بھی ہو سکتی ہے، پھر اولاد شادی شدہ ہے تو بہویں اور داماد بھی ہو سکتے ہیں، پھر پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بھی ہو سکتے ہیں. اتنے سارے کریکٹر ایک ہی گھر کے اندر ہیں. ہو سکتا ہے ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے مالی بھی ہو سکتا ہے خانسامہ بھی ہو. تو یہ سارے کریکٹر ایک گھر کی باؤنڈری کے اندر ہیں، اور جس سے آپ جتنا زیادہ کلوز ہیں اس کے بارے میں اتنا زیادہ فکر مند رہیے کہ کہیں میں اس کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر جاتا اور وہ سامنے والا آپ کی محبت میں
آپ سے تعلق کی بنا پہ اس زیادتی کو برداشت کر جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں پہ غور سلمان بھائی ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے. ہم جن کے بارے میں گمان یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہم سے راضی ہیں، یہ تو ہم سے خوش ہیں، یہ تو سب خیر ہی ہے، پتہ چلتا ہے وہاں پہ نا کوئی چنگاری دبی ہوئی ہے، اور وہ چنگاری کب کسی جوالا مکھی بنے گی اس کا انتظار کریں. نہیں، انتظار نہ کریں، اس سے پہلے اسے بجھا لیں، اس کو بجھا دیں. چلیں ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کی دعا کا معاملہ فرمائے. اور بڑا پیارا ہمارے پاس ویڈیو پیکج ہے حضرت قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب ادام ذلہ کا. آگے دیکھیے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ذات وہ ہے کہ قرآن کی کتنی آیتوں کی تفسیر بن گئی، کتنی آیات کی تشریح بن گئی، جن کے کردار نے قرآن کی آیتوں کے مطالب اور مفاہیم سمجھا دیے. رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر استقامت دکھائی، پھر جم گئے، پھر اپنی جگہ سے ہلے نہیں، پھر متزلزل نہ ہوئے، پھر بزدلی نہ دکھائی، پھر شک و شبہ کا شکار نہ ہوئے. جب رب کو، اللہ کو رب مان لیا، اس کے اوپر ثابت قدم ہو گئے. اور جب ثابت قدمی دکھائی تو رب نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، رب کے فرشتے ان پر اترتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان پہ نازل ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو اور غم نہ کرو، تمہیں جنت کی بشارت ہے جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذرا آپ ثابت قدمی کو دیکھیے. میدان کربلا میں جو ثم استقاموا کا مظاہرہ فرمایا، اس کو ذرا اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں کہ استقامت کسے کہتے ہیں. سامنے ایک لشکر جرار ہے، اسلحے سے مسلح ہے، کھانے پینے کا ہر ساز و سامان موجود ہے، اور ادھر چند نفوس ہیں جن کی تعداد 100 نہیں بنتی، جس میں بچے بھی ہیں، جس میں خواتین بھی ہیں. سامنے والا ظلم پہ تلا ہوا ہے، اور یہ رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہے، یہ ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہیں. ان کے دلوں میں گھبراہٹ نہیں، استقامت کا پیکر بن کے دکھاتے ہیں، اور استقامت کا پہاڑ بن کے دکھاتے ہیں. آخری لمحات تک زبان کے اوپر نہ بے صبری کا لفظ ہے، نہ خدا سے شکوہ و شکایت کا لفظ ہے، نہ کوئی روب ہے دل کے اندر، نہ کوئی گھبراہٹ ہے. استقامت کا جو پورا مفہوم ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں دکھا دیا. اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی استقامت پر، جن کے رب کے فیصلے پہ راضی ہونے پر، جن کے ہر حال میں خدا سے راضی ہونے پہ رب فرماتا ہے کہ جب ان کی روحیں ان کے بدن سے جدا ہوتی ہیں تو رب فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی جان، اے رب کے فیصلوں پہ راضی رہنے والی جان، اے ہر حال میں خدا سے راضی رہنے والی جان، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہے، رب تجھ سے راضی ہے، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی عملی تفسیر بن کے آئے، اور آپ نے جو اپنی پوری زندگی اور پورے کردار اور بطور خاص میدان کربلا کے میدان میں جو استقامت دکھائی، اس میں جو پیغام دیا، وہ بھی قرآن کی آیت سے واضح ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے حبیب تم کہہ دو بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. نماز اللہ کے لیے کیسے ہوتی ہے وہ امام حسین نے کر کے دکھائی. قربانی اللہ کے لیے کیسے ہوتی ہے وہ امام حسین نے میدان کربلا میں دکھائی. زندگی اللہ کے لیے کیسے ہوتی ہے وہ امام حسین نے گزار کے دکھائی. اور مرنا اللہ کے لیے کیسا ہوتا ہے وہ امام حسین نے کر کے دکھایا. اللہ تبارک و تعالی
सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो और आपके रुफाका और आपकी अहले बैत और आपकी नस्ल पाक पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, करोड़ों सलामतियां नाजिल फरमाए और आपके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। मरहबा, अल्लाह हमें भी इस्तिकामत नसीब फरमाए। कॉल लेते हैं फिर आगे चलते हैं इंशाअल्लाह। जी, मेरा नाम हाफिज मोहम्मद फतेहुल्लाह कादरी अत्तारी है। मैं उकाड़ा से अर्ज कर रहा हूँ। प्रोग्राम खुले आंख सल्ले अला कहते कहते देखना नसीब हो रहा है और आज का मौजू जो आपने लिया है करबला का पैगाम, ये बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है। इसमें हमें करबला से दरस हासिल करना चाहिए कि उन्होंने किस तरह सब्र किया, दीन की खिदमत की, और हम तो करबला वाले का हक भी नहीं अदा कर सकते। हम तो नमाज और कुरान से दूर हैं। हमें इस दिन ज्यादा से ज्यादा अच्छी अच्छी नियतें करनी चाहिए कि अगर कोई कुरान से दूर है तो उसको कुरान करीब आना चाहिए, नमाज से दूर है तो नमाज के करीब आना चाहिए। ये करबला का पैगाम है। अल्लाह बरकत दे। आप कुरान के साथ ताल्लुक़ देखें। सैयदा मखदूमा कायनात खाना पकाएं तो भी कुरान की तिलावत फरमाएं। जनाब अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहल करीम का ताल्लुक़ कुरान के साथ कैसा अंदाज है कि आप रिकाब के एक पाँव में, उसमें घोड़े की एक रिकाब में अपना पाँव रखते हैं, दूसरे तक ले जाने में कुरान करीम की तिलावत मुकम्मल फरमा लेते हैं। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोज़ाना रात को सूरह कहफ की तिलावत फरमाते हैं। और आप देखें सरे शब्बीर तो नेज़े पे भी कुरान सुना रहा है। इबादत हो तो ऐसी हो, तिलावत हो तो ऐसी हो, सरे शब्बीर तो नेज़े पे भी कुरान सुनाता है। अल्लाह ताला हमारा भी कुरान पाक के साथ ऐसा मजबूत ताल्लुक़ अल्लाह करीम फरमा दे कि हम भी कुरान करीम पढ़ने वाले और इसके हकामात पर अमल करने वाले बन जाएं। रात को शेख तरीक़त अमीर सुन्नत ने जब तरगीब दिलाई सूरह यासीन के हवाले से कि शुहदाए करबला के इसाले सवाब के लिए आज के दिन में और जो रात गुजरी उसमें फरमाया कि सूरह यासीन हर मुसलमान कम अज़ कम एक दफ़ा पढ़ या सुन ले। तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह उसी टाइम जो है वो नीयतें आना शुरू हुई और कि लोगों ने रात को ही बहुत सारों ने पढ़ ली। हमें भी, मतलब आपको भी, हमको भी मैसेजेस किए और आज भी पढ़ रहे हैं। और अमीर सुन्नत ने एक हदफ दिया कि कल तक हमने जो है 10 लाख, क्योंकि आशूरा का दिन है, तो 10 लाख मरतबा जो है सूरह यासीन का तोहफ़ा पेश करना है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके रुफ़ाका की बारगाह में। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये हदफ इससे कहीं आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि अमीर सुन्नत जब भी जो है वो एक ख़ुद जो है वो मोहब्बत अहले बैत में डूबे हुए हैं। जब मोहब्बत अहले बैत में आपने ये बात की अल्हम्दुलिल्लाह उसको उम्मत ने फ़ौरन लिया और मुसलमान इसमें जो है वो एक एक दफ़ा फरमाया तो कई कई दफ़ा लोगों ने सूरह यासीन पढ़ ली है और पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी एक कुरान से मोहब्बत का एक अंदाज़ है। क्या बात है, ताल्लुक़ कुरान से जोड़ा जा रहा है। जी भाई, करे तिलावत कुरान, करे तिलावत कुरान, सुने सुभान अल्लाह। दावत इस्लामी जो है ना, किरदार हुसैनियत को फैलाने का इस वक्त बहुत बड़ा और मौसर तरीन ज़रिया है। आप देखें कि अल्लाह की रहमत से इस वक्त हज़ारों शायद लाखों इस्लामी भाई मदनी काफ़िलों के मुसाफिर अल्लाह की रहमत से मस्जिद मस्जिद, गांव गांव, देहात देहात, शहरों में, मुल्कों में अल्लाह की रहमत से सफ़र कर रहे हैं। बल्कि चलें बात चली है तो मदनी चैनल के नाज़रीन को भी अर्ज़ करूँगा कि स्क्रीन पे मदनी चैनल कब तक देखते रहेंगे। बात चीज़ होती है स्क्रीन पे आम आ रहे हैं, जलेबियाँ आ रही हैं, तो बंदा सोचता है यार आम खाएँ। तो आप स्क्रीन पे दावत इस्लामी को देख रहे हैं तो आपके कुर्ब व जवार में जो मसाजिद हैं जहाँ पे दावत इस्लामी के मदनी काफ़िले आए हुए हैं, आप शनासाई होगी तो इस्लामी भाइयों से हो ही जाएगी। या तो आपके इलाके के इस्लामी भाई कहीं गए हुए होंगे, अच्छा आपके इलाके के इस्लामी भाई कहीं गए हुए हैं, दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान अहले इलाका के साथ किसी दूसरे इलाके में काफ़िले में सफ़र पर है, या तो वहाँ चले जाएँ, या आपकी मस्जिद में जो दावत इस्लामी का मदनी काफ़िला आया हुआ है आशिकान रसूल का, तो इसके साथ वक्त गुजार लें कुछ, तो इंशाअल्लाह फिर आपको पता चलेगा कि दावत इस्लामी क्या। अल्लाह ने चाहा तो हम खैर की उम्मीद करते हैं, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इंशाअल्लाह। सलमान भाई, मैं जो है कराची के एक हिस्से में गया और वहाँ पर मुझे बताया गया कि मैंने चंद चीज़ें देखी ना, और मैंने उनसे कहा कि ये क्या है, ये यानी वो मालूमात में यूँ इजाफ़ा हुआ तो मुझे बताया गया कि ये 10 मुहर्रम जब आती है तो यहाँ के लोग ये गलत काम करते हैं, और जनाब ये भी होता है, ढोल भी बजता है तो यूँ भी इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं। तो फिर जो है वो कुछ अरसे के बाद मुझे वहाँ जाना हुआ ना,
کیونکہ الحمدللہ یہاں کافی سال ہو گیا، غالباً 21واں یا 22واں سال ہے. تو وہاں دیکھا کہ اب تھوڑا نقشہ جو ہے بدلا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ 10 محرم کو جب سے قافلوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے نا، تو اسلامی بھائی مل کر جو ہے اس پر زور لگاتے ہیں کہ قافلوں میں سفر کرنا ہے. تو رب کی رحمت سے جو ہے وہ ہزاروں اسلامی بھائی اسی علاقے سے قافلوں کے مسافر بن جاتے ہیں. تو اب جو وہ غلط کاریاں کرنے والے تھے وہ قافلے میں چلے گئے، تو یہ جو بازار گرم تھا، جو اس طرح کی جو ہے وہ خرافات ہیں، خرافات، تو یہ جو خرافات ہیں انہوں نے دم توڑ دیا. اور رب کی رحمت ہے کہ جو ہے وہ قافلوں میں جا کر سنتیں سیکھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، اور جو ہے ان خرافات سے بھی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ بچت ہو رہی ہے. ماشاءاللہ، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. یہاں مدنی چینل کے ناظرین ہم ذکر خیر جو ہے وہ کر رہے ہیں، نثر میں کر رہے ہیں. آئیے نظر میں بھی آپ کو سناتے ہیں، سنیے. حسین منی وأنا من الحسین، حسین ابن علی، حسین ابن علی، حسین ابن علی، حسین ابن علی. کیا کیا بیان کروں میں، کیا کیا حسین سے، کیا کیا بیان کروں میں، کیا کیا حسین سے. روشن ہے دین حق کا ستارہ حسین سے، کیا کیا بیان کروں میں، کیا کیا حسین سے. حسین ابن علی، حسین ابن علی. ایمان کی تو بات یہی ہے میرے عزیز، ایمان کی تو بات یہی ہے میرے عزیز. ایمان اپنا ہے تر و تازہ حسین سے، ایمان اپنا ہے تر و تازہ حسین سے. کیا کیا بیان کروں میں، کیا کیا حسین سے. حسین ابن علی، حسین ابن علی. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. کس کو ملی ہے ایسی تعلق کی وسعتیں، کس کو ملی ہے ایسی تعلق کی وسعتیں. نانا سے ہے حسین تو نانا حسین سے، نانا سے ہے حسین تو نانا حسین سے. کیا کیا بیان کروں میں، کیا کیا حسین سے. حسین ابن علی، حسین ابن علی. سر دے کے سر بلندیاں ملتی ہے دہر میں، سر دے کے سر بلندیاں ملتی ہے دہر میں. یہ درس بھی زمانے نے پایا حسین سے، یہ درس بھی زمانے نے پایا حسین سے.
حسین سے حسین ابن علی حسین ابن علی ایسا نبھایا دنیا کو حیران کر دیا ایسا نبھایا دنیا کو حیران کر دیا سرکار نے لیا تھا جو وعدہ حسین سے سرکار نے لیا تھا جو وعدہ حسین سے کیا کیا بیان کروں میں کیا کیا حسین سے حسین ابن علی حسین ابن علی مولا علی کے لال ہے مولا علی کے لال مولا علی کے لال ہے مولا علی کے لال جو مانگو گے وہ پاؤ گے مولا حسین سے جو مانگو گے وہ پاؤ گے مولا حسین سے کیا کیا بیان کروں میں کیا کیا حسین سے حسین ابن علی حسین ابن علی ارفق زبان حال سے کہتا ہے ایک جہاں ارفق زبان حال سے کہتا ہے ایک جہاں نکھرا ہے دین اور زیادہ حسین سے نکھرا ہے دین اور زیادہ حسین سے کیا کیا بیان کروں میں کیا کیا حسین سے حسین ابن علی حسین ابن علی حسین ابن علی کیا حسین ابن علی سبحان اللہ. اللہ کی کروڑ ہاں کروڑ رحمت نازل ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. الحمدللہ رب العالمین. آج کے اس مبارک دن میں خصوصی طور پر ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا قبلہ حاجی محمد یافور صاحب اتاری زیدہ مجدہ، آپ بھی الحمدللہ پروگرام میں شامل ہیں. تو آئیے کچھ ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سیدی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. حاجی غفور صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا. سیدی آپ دیکھیے آج کے سینیریو میں اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کو مختلف طرح کی پریشانیاں جو ہے وہ لاحق ہیں. فائنینشیل کرائسس ہے، گھر میں بھی بے سکونی ہے، جو نیڈز ہیں یہ بھی بعض جگہوں پر جو ہے پوری نہیں ہو رہی جو ضروریات ہیں. اور ابھی میں جو بات کر رہا ہوں میری اس گفتگو کے ساتھ ایک واقعہ بھی جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے جو میرے ذہن میں ہے، اور وہ بھی یہی ہے کہ گھر میں جیسے آپس میں جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی اور مسائل ہو گئے، اور پھر بندہ اپنا ہی جو ہے نقصان کرتا جا رہا ہے اور بھی جا کے. یعنی آپ اس کا کوئی حل بتائیں کہ اس میں مایوسی کے گہرے گڑھے میں گرنے کی بجائے بندہ اس سے ان پرابلمز سے جو ہے وہ نکلنے کا راستہ جو ہے وہ کیا اختیار کرے کہ مایوسی کا شکار نہ ہو، اپنی زندگی کا نقصان نہ کرے، اپنے ساتھ جو اس کے اور فیملی کے لوگ ہیں ان کا جو ہے وہ نقصان نہ کرے، بلکہ اس بھنور سے نکلنے کے لیے یہ راستہ اختیار کرے. کچھ اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیں. حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضیٰ
शेर खुदा रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मुसीबत के वक्त घबराना ये मुसीबत को बढ़ाता है। तो लिहाजा अपने आप को तैयार करना, अपने आप को रेडी रखना और अपने आप को अल्लाह की बारगाह में इस तरह हाजिर करना कि मैं हाजिर हूं। हजरत इब्राहिम अला नबीना वाली सलातो वस्सलाम की फिर मैं मिसाल दूंगा कि जब आग में फेंका जाने लगा, वो मंजनीक जो थी जिसमें पत्थर उठा के फेंकते थे वो, तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने हाजिर होकर अर्ज किया कि हुजूर मुझसे कोई काम, आग में फेंके जा रहे हैं, आग जल रही है, इतनी जोरदार आग है, आपने फरमाया आपसे कोई काम नहीं है, तुझसे कोई काम नहीं है। तो फिर हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया हुजूर अपने रब से अर्ज कर दें। आपने इरशाद फरमाया कि आपको पता है कि उसका खलील आग में जा रहा है। अल्लाह अकबर। तो अब रब को पता है तो वावरेला कैसा, शोर कैसा, आपने शेर पढ़ा जी, वो आपने एक शेर सुनाया जिब्रील अमीन को उस मौके पर, मेरे रब को मेरे सवाल की जो है वो जरूरत नहीं है, वो बस मेरा रब मुझे जो है वो काफी है, वो मेरे हाल को जानता है। अल्लाह अकबर, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो अब जब ये तो नॉलेज की कमी है, बंदे को इल्म की कमी है, मालूमात की कमी है, और आजकल देखें कि मालूमात की ही कमी है। मैं मदनी चैनल के नाजरीन से भी अर्ज करूंगा कि अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो मदनी चैनल पर गुजारे। इल्म हासिल करने का आसान तरीन जरिया आजकल के दौर में हमारे पास मौजूद है। जितना इल्म हासिल करना, नॉलेज हासिल करना, ये आसान तरीन आज है। मैं नहीं समझता कि इससे पहले कभी इतना आसान था। तो ये हर जगह पर हमारे पास सोशल मीडिया मौजूद है, मदनी चैनल मौजूद है, हमारे पास सोहबत मौजूद है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के माहौल में। ये पिछले कई 100 सालों में आप देखें कि एक जदीद टूल्स हमारे पास मौजूद है। तो इल्म हासिल करें, मालूमात हासिल करें, और फिर जो अल्लाह तबारक व तआला ने एक निजाम दिया ना, पैकेज दिया है, जैसे मिसाल के तौर पर इस्लाम में नमाजों का पैकेज है। अब फजर भी तो कुर्बानी है ना नींद की। अगर ये फजर के लिए उठता है तो ये अल्लाह का हुक्म मानता है, ये इताअत गुजार बंदा है कि ये नींद को छोड़ता है, ब्रेक लेता है, बीच में उठता है, नमाज के लिए जाता है, नमाज पढ़ के दोबारा फिर आकर सोता है। तो अब ये देखिए ये क्या करता है, ये इसकी प्रैक्टिस है, किसकी नींद की कुर्बानी बनी। फिर ये ज़कात देता है, तो जब ज़कात देता है तो इसके माल है, इसका है, ये कहता है कि मैंने कमाया है, मेरा है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से ये अपने माल में से ज़कात देता है, खैरात करता है, सदका देता है, तो कुर्बानी का ज़ेन बना इसका। इसी तरह से ये रोजा रखता है, इसके पास नेमतें हैं, इसके पास दस्तरखान है, इसके पास नाश्ता है, दोपहर का खाना है, रात का खाना है, पैसे मौजूद हैं, ये खा सकता है, लेकिन फिर भी नहीं खाता, तो ये देखे कुर्बानी का ज़ेन बन रहा है। इसी तरह हज है, ये बाल बच्चों में रह सकता है, लेकिन घर बार को छोड़ता है, खर्च करता है, और अल्लाह की राह में जाकर वहां यानी लाजमी बात है कि हज जो है वो जिस्मानी इबादत भी है, माली इबादत भी है। तो वहां जाके अल्लाह पाक की इबादत के लिए जाते हैं, तो हमारी जो भी इबादत है वो भी कुर्बानी ही सिखा रही है कि हम कुर्बानी दें और अपने आप को तैयार करें अल्लाह की रिजा के लिए। तो अल्लाह पाक ने तो इरशाद फरमाया कि तुम आजमाए जाओगे। ये अल्लाह पाक ने 20वें पारे में इरशाद फरमाया। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि इन्हें सिर्फ इतनी बात पर छोड़ दिया जाएगा कि वो कहते कि हम ईमान लाए और इन्हें आजमाया ना जाएगा? लिहाजा मुसलमान का इनकी कुव्वत ईमानी के मुताबिक इम्तिहान लेना ये अल्लाह पाक का कानून है। तो बीमारी, नादारी, गुर्बत, मुसीबत, ये अल्लाह पाक की तरफ से आने वाली आजमाइशें हैं। इससे मुखलिस मुसलमान और मुनाफिक के दरमियान फर्क वाज़ेह हो जाता है। मरहबा। बंदे को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो है वो लो लगा के रखे और इम्तिहान पर कामयाब होने के लिए कोशिश करे। आप देखें स्टूडेंट है वो कितनी मेहनत करता है इम्तिहान से निकलने के लिए। तो मुसीबत है, परेशानी है, जो भी है बिलाखिर ख़त्म हो जाएगा। लिकुल्लि बिदायतिन निहायतुन, हर इब्तिदा की एक इंतहा है। और तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, कुरान पाक ने फरमाया दिन अल्लाह करीम तब्दील करता रहता है। तो आज अगर दुख है तो सारी ज़िंदगी दुख ही रहेगा, ऐसा नहीं है। एक घड़ी बता रही है वक्त जो है वो इख्तिताम पजीर है। मैं यहाँ एक अर्ज़ करूँ, बाज़ का जिन लोगों को लगता है कि हमारे पास बहुत कुछ नहीं है और वो जिसको सोच रहे होते हैं कि वहाँ बहुत कुछ है, उनसे अगर पूछा जाए तो वो बोलेंगे कि ये कुछ हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास जो मुसीबत है वो इनके पास नहीं है। ये भी एक मामला है।
صحرا میں بندہ ہے نا، بولے یار میں صحرا میں رہ رہا ہوں، قریب میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. اگر ہاسپٹل قریب میں نہیں ہے تو اس کو کوئی اتنی بڑی بیماری بھی تو نہیں ہے. یا مجھے انہوں نے، میں ایک دفعہ گیا نا ادھر صحرا میں، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں ہمارا بندہ کوئی بیمار ہو تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ لسی بناتے ہیں، وہ لسی بنا کے اس میں جو ہے کچھ ڈال کے وہ پلاتے ہیں، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ لسی بنا کے اس کو اس میں کچھ ڈال کے، وہی آرگینک ٹوٹل سسٹم سارا ہے، وہ پی کے ٹھیک ہو گئے. اور یہاں آپ دیکھیں جس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ بڑا کچھ ہے، ہاسپٹل بھی قریب ہے، گھر بھی بہت بڑا ہے، گاڑی بھی بہت بڑی ہے، اور بھی جو ہے وہ معاملات سارے ہیں، وہ بیچارہ دن کو بھی گولیاں پھانک رہا ہے، دوپہر میں بھی گولیاں پھانک رہا ہے، شام میں بھی گولیاں پھانک رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، وہ بھی نہیں کھانا، نمک نہیں کھانا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، گھی نہیں کھانا کولیسٹرول بڑھ جائے گا، گوشت نہیں کھانا یورک ایسڈ بڑھ جائے گا. اب آپ دیکھیں پیچھے کیا رہ گیا. تو اللہ کا بندہ شکر ادا کرے. بعض ہم نے سوچا تھا یار ہمارے پاس کیا ہے، بہت کچھ ہے، اس پر جو ہے وہ دھیان لگائیں تو پھر انشاءاللہ اس سے نکلنے میں اللہ نے چاہا تو آپ کامیاب بھی ہوں گے. اور جس طرح حاجی غفور صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے ایمان کے مطابق اس کا امتحان، یہ قانون باری تعالیٰ ہے، آ رہا ہے تو بندہ پھر اللہ کریم کا شکر ادا کرے. وہی بات کہے جو امام حسین نے کہی، الحکم للہ ورضینا بقضاء اللہ. یہ حکم جو ہے یہ اللہ کریم کا ہے اور ہم اللہ کی قضاء پر کیا ہیں، راضی ہیں. اللہ ہمیں بھی یہ اچھے انداز جو ہے وہ زندگی میں لانے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ سیدی، آپ نے وقت بھی جو ہے وہ عطا فرمایا اور اچھی جو ہے وہ ہمیں نصیحت بھی فرمائی ہے. انشاءاللہ الکریم اہل بیت اطہار کا جو کردار ہے اللہ ہمیں یہ بھی نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کربلا کے جانثار کو سلام کر، کربلا کے جانثار کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام. کربلا تیری بہاروں کو سلام، جانی ساری کے نظاروں کو سلام، جانی ساری کے نظاروں کو سلام. جس کسی نے کربلا میں جان دی، جس کسی نے کربلا میں جان دی، کہتا ہے عطار ساروں کو سلام، کہتا ہے عطار ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام. نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا.